محرم جب شروع ہوتا ہے پورا ملک جام کیوں ہو جاتا ہے؟ آج کا یہ ذوالجنا، آج کے یہ جلوس جو 40 دن تک جاری رہیں گے، بازار بند، گلیاں بند، سینہ کوبی، اور اس میں سب و شتم، تبرہ بازی، اس کے بارے میں ٹھنڈے دل سے سوچنے کی فکر دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے، جبکہ شہداء کے لیے نہ قرآن میں اس کی اجازت ہے، نہ اسوہ رسول میں اس کی اجازت ہے، نہ اسوہ اصحاب میں اس کی اجازت ہے، نہ اسوہ آل رسول میں اس کی اجازت ہے۔ پھر یہ تماشا کیا ہو رہا ہے؟ اس کی کوئی وجہ، اس کی کچھ وجوہات ہیں جو آج کا سادہ مسلمان سمجھ نہیں رہا۔ تو پہلے ان ماتمیوں کو پہچانو کہ یہ ہیں کون۔ ماتمیوں کو جب تک نہیں پہچانو گے اس وقت تک ان کے اس دغا بازی اور فراڈ سے نکل نہیں سکتے۔ اب ان کا سب سے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ہم غم حسین منا رہی ہے، حضرت حسین کا غم۔ تو پہلا سوال ہے ہمارا کہ تمہارے بقول، جہاں تک دین اور مذہب کی بات ہے تو مذہب و دین تو یہ بن نہیں سکتا، نہ تمہاری کتابوں میں نہ ہماری کتابوں میں۔ یہ دین اور مذہب کی بات تو ہے نہیں۔ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا تو تمہارے مقاصد کیا ہیں؟ آج کی ہماری بھولی سیدھی سادی قوم ان مقاصد کو سمجھ ہی نہیں رہی۔ یہ مقاصد کیا ہے؟ پہلی بات کہ اسی کی تحقیق کر لیں کہ یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، حادثہ ہے، جو امت مسلمہ میں انتہائی دردناک واقعہ ہے، کیونکہ حضرت حسن، حضرت حسین یہ تو سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار، نبی کریم علیہ السلام کے نواسے، حضرت فاطمہ خاتون جنت، ان کے جگر گوشہ، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبتین حضرت علی المرتضیٰ کے نور نظر، پیغمبر کریم کے کندھوں پر سواری کرنے والے، پیغمبر کریم کی گود میں پرورش پانے والے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لوریوں میں پرورش پانے والے، یہ حضرت حسین، ان کی شہادت کا واقعہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ اسلام میں اس کا واقعہ فاجعہ اور حادثہ ایسا حادثہ ہے کہ اس حادثہ کی نظیریں بعد میں نہیں ملتی، اور بعد کے آنے والے 1400-1300 سال میں اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، شہادت کوئی نئی بات نہیں، شہادت تو اسلام کی گھٹی میں ہے، اور یہ اسلام کا شجرہ طیبہ یہ سرسبز و شاداب ہوتے ہی شہادت کے خون سے ہے۔ یہ تو ابتدا ہے، لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے مختصر لفظوں میں کہ یہ جو ماتمی پروگرام ہے، یہ حضرات تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں، یہ وہی خیبر والے یہودی اور بنی قریظہ والے یہودیوں کی یہ سازش، اور انہی کا یہ ماڈرن ایڈیشن ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہود کو جلا وطن کیا، ان کے قلعوں پہ قبضہ کیا، تو انہی یہودیوں کا یہ منصوبہ تھا کہ اب میدان میں ہم لڑ نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے پروگرام بنایا اور ایک کردار کو لائے جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، اور عبداللہ ابن سبا کو بظاہر کلمہ پڑھا کے اس یہودی تحریک کا سرغنہ بنایا گیا، اور وہی تحریک چلی حضرت عثمان کے مقابلہ میں، وہی تحریک چلی۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ لشکر میں شامل ہوئے، کچھ حضرت معاویہ کے لشکر میں شامل ہوئے، اور وہی تحریک تھی
جو جمل صفین کا سبب بنی اور وہی تحریک تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں شہید کرنے والے، وہی تحریک تھی جنہوں نے حضرت حسن کو شہید کیا، وہی تحریک تھی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر بلوایا اور پھر خود شہید کیا اور پھر ماتم شروع کر دیا۔ تو مطلب کیا ہے؟ اس بات کو پہچاننا ضروری ہے کہ یہ نسل کون سی ہے، یہ لوگ کون سے ہیں؟ تو یہ لوگ وہ ہیں جو یہودی تحریک کے سرغنے اور خیبر اور ان لڑائیوں کا انتقام لینے والے، یہود کا انتقام لینے والے سبائی ٹولہ، رافضی ٹولہ، انہوں نے اپنی بنیاد کو بھی ختم کر کے ایک نیا روپ اختیار کیا، لیکن در حقیقت یہ وہی یہودی تحریک ہے۔ اب یہودی اسرائیل میں ہو تو ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن اگر وہ یہودی تمہارے روپ میں تمہارے پڑوس میں ہو پھر پتہ چل سکتا نہیں۔ تو یہ موٹی سی بات ہے، اس پر میرے پاس شواہد ہے۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں کس نے بلایا تھا؟ بہت سارے ہمارے بزرگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی دیکھتے ہیں بھئی بیچارے رو رہے ہیں تو ہم بھی ذرا جائیں اور پانی کی سبیل پی کے آ جائیں، حلوہ چاول کھا کے آ جائیں، کبھی غیرت بھی کر اپنے مذہب کی۔ یہ وہ ٹولہ ہے جو اس قرآن کو قرآن نہیں مانتا، یہ وہ ٹولہ ہے جو اپنی نمازوں کے نام پہ جو ایکسرسائز کرتی ہیں، اس نمازوں کے بعد ان کی سب سے اونچی عبادت ہے حضرت عائشہ پہ لعنت بھیجنا، حضرت حفصہ پہ لعنت بھیجنا، یہ ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین پہ کفر کے فتوے لگانا، آج کہتی ہیں تم ہم پہ کفر کے فتوے لگاتی ہو، ہم کہتے ہیں جو صدیق کو کافر کہے وہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ تو یہ تکفیر تم نے شروع کی، کہتے ہیں یہ جی ہماری تکفیر کرتے ہیں۔ میں نے کہا اسی پہ فیصلہ کر، تکفیر کس نے شروع کی؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، یہ وہ تین موتی ہیں مجلس محمد مصطفیٰ کے کہ پوری کائنات آسمان زمین میں ان تینوں کی نظیر نہیں، اور میں نہیں کہتا، خود حضرت علی المرتضیٰ کہتی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خود بیان کرتی ہے، اور تم کرو ان کی تکفیر، اور حضرت عائشہ صدیقہ جس کی تطہیر قرآن سورہ نور میں آئے، تم ان پہ کرو تبرہ، بکواس بازی، تہمت بازی، اور پھر تم مظلوم بھی بن جاؤ جی یہ ہمیں کافر کہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم صرف نہیں کہتے، تم کو ہر مسلمان، ہر کلمہ گو، حتیٰ کہ امام جعفر صادق، حتیٰ کہ تمہارے ائمہ نے بھی تمہیں کافر کہا ہے۔